السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو ہماری طرف سے خوش آمدید۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے شریعت کے بارے میں۔ آج ہمارا دوسرا سبق ہے۔ تو دوستوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ جب بھی اسلام کی بات آتی ہے تب ہمیشہ لوگ صرف شریعت پر توجہ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شریعت ہی سارا اسلام ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں شریعت کے علاوہ بھی کئی منازل ہیں، جیسے کہ طریقت ہے، حقیقت ہے اور معرفت ہے، مگر زیادہ تر لوگ ہمیشہ صرف شریعت کے بارے میں ہی جانتے ہیں اور صرف شریعت کی بات کرتے ہیں، جبکہ شریعت صرف ایک پہلی سیڑھی ہے اسلام میں داخل ہونے۔ اور شریعت کے 5 فرائض ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اور یہ صرف 5 فرائض کو پورا کرتے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں کہ پورا دین مکمل کر لیا، اور کئی لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس 5 فرائض پورے کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، ہماری آخرت سنور جائے گی، سدھر جائے گی۔ پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شریعت آخر ہے کیا، اسلام میں شریعت کا کیا مقام ہے۔ تو دوستوں، آپ کو میں بتا دوں کہ شریعت کا اگر انگلش میں ترجمہ کریں تو یہ ہوتا ہے رولز اینڈ ریگولیشنز، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز۔ جی ہاں، رولز اینڈ ریگولیشنز کو ہی شریعت کہتے ہیں۔ صرف رولز اور ریگولیشنز فالو کرنے سے کوئی جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ جب رب راضی ہوگا تبھی ہم جنت جا سکتے ہیں۔ تو شریعت ہمیشہ رسول پر اترتی ہے، یعنی کہ جو بھی رسول، جو بھی نبی کچھ شرائط لے کر آتے ہیں تو انہیں رسول کہتے ہیں۔ تو پھر وہ نبی نہیں، ان کا مرتبہ رسول کا ہے۔ نبی جن پر کتاب نازل ہوئی شرائط کی، انہیں رسول کہتے ہیں، جیسے کہ داؤد علیہ السلام جن پر زبور اتری، موسیٰ علیہ السلام جن پر تورات اتری، عیسیٰ علیہ السلام جن پر انجیل اتری جسے بائبل بھی کہتے ہیں، اور ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن اتری۔ تو یہ سب رسول ہیں، انہیں صرف نبی نہیں کہہ سکتے۔ نبی تو وہ ہیں جو اللہ کے طرف سے بھیجے گئے ہیں دین کی دعوت دینے کے لیے، سب کو حق کا راستہ دکھانے کے لیے، سب کو صحیح راہ پر چلانے کے لیے، وہ سارے نبی ہیں۔ مگر جو شرائط کے ساتھ آئے، یعنی کہ سیٹ آف ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، رولز اینڈ ریگولیشنز ایک کتاب کی شکل میں لے کر آئے، انہیں رسول کہتے ہیں، جیسے ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم مسلمان تبھی بنیں گے جب ہم اللہ کے تمام شرائط پر چلیں گے، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لائیں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے جو قرآن میں لکھا ہے۔ شریعت کا مطلب صرف 5 فرض پر عمل کرنا نہیں ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے، روزہ رکھ لینے سے، نماز پڑھنے سے یا حج کرنے یا زکوٰۃ دینے سے مکمل دین ہو گیا۔ مکمل دین بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہے۔ شریعت صرف ایک منزل ہے اسلام کی۔ ابھی تو شریعت کے بعد طریقت ہے، حقیقت ہے اور معرفت ہے۔ یہ سب تو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اسی لیے علم کی کمی کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان ہمارے بزرگ بھی جو ہے دین میں بہت پیچھے رہ گئے۔ آنے والی پیڑھیوں کو اگر اسلام ہی نہیں پتہ ہوگا تو وہ اس پر چلیں گے کیسے؟ اس لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ سب کو مکمل دین سمجھائیں کہ کن کن منزلوں سے گزر کر آپ مکمل انسان بنیں گے۔ ابھی تو ہم انسان بھی نہیں بنے ہیں، مومن بننا تو دور کی بات ہے۔ پہلا درجہ تو حیوانیت کا ہے، اس کے بعد آدم کا ہے، اس کے بعد انسان، اس کے بعد مسلمان، اس کے بعد مومن، اس کے بعد محسن۔ تو اتنے درجے ہوتے ہیں ایک آدم کے۔ ابھی آپ خود سوچ لیجئے ہم کس درجے پر ہیں۔ پہلے شریعت سمجھ لیتے ہیں۔ تو شریعت جیسے کہ میں نے بتایا رسولوں پر اترتی ہے، جو بھی ایک کتاب لاتے ہیں وہی کے ذریعے اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہوتی ہے، تو انہیں رسول کہتے ہیں۔ تو جیسے ہی ایک نئی شریعت آتی ہے تو اس پر عمل کرنے والے لوگ اس نبی کی قوم کہلاتے ہیں، جیسے ہم ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہیں، ہم امتی۔ اسی طرح سے جو انجیل کو مانتے ہیں، بائبل کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلتے ہیں، وہ ان کی قوم ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک رسول ہیں۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں، داؤد علیہ السلام بھی رسول ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو، نبیوں کو، پیغمبروں کو بھیجا ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ ہم شریعت کتنا جانتے ہیں۔ شریعت صرف وہ نہیں ہے جتنا ہم جانتے ہیں، جتنا 5 فرض کو مان لینے سے شریعت پوری نہیں ہو جاتی۔ آج ایک عام مسلمان سمجھتا ہے کہ میں نماز 5 وقت کی پڑھ لوں گا، روزے رکھ لوں گا، حج کر لوں گا، زکوٰۃ دے دوں گا تو میں کامیاب ہو گیا۔ پھر وہ باہر جا کر دوسرے برے کام بھی کرتا ہے، لوگوں سے بدتمیزی سے بھی پیش آتا ہے، لوگوں کا دل دکھاتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، اپنوں کو تکلیف دیتا ہے، رشتہ داروں کو تکلیف دیتا ہے، کسی کو برا بھلا کہتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اور سوچتا ہے کہ میں نے تو 5 فرائض پورے کر لیے ہیں تو میں جنتی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہر برا کام کرنے کے بعد نماز پڑھ کے معافی مانگ لے گا۔ ایسا ہوتا تو آج کی تاریخ میں کوئی بھی گناہ گار ہی نہیں ہوگا۔ ہر کوئی بندہ وہی کرے گا، گناہ کرے گا اور معافی مانگے گا، پھر سے گناہ کرے گا، پتہ ہے کہ میں جتنی بھی بار برائی کروں کوئی بات نہیں، اس کے بعد معافی مانگ لوں گا، پھر تو وہ اگلے دن جا کر قوم بھی کر کے معافی مانگ لے گا۔ ایسا نہیں چلتا۔ اس لیے ہماری نوجوان پیڑھی، نئی نسل کو یہ ضروری ہے کہ وہ سمجھیں کہ اسلام اصل میں ہے کیا، دین اصل میں ہے کیا۔ صرف شرائط پر چلنے سے اسلام مکمل نہیں ہوتا، دین مکمل نہیں ہوتا۔ آپ کو جاننا ہوگا کہ شریعت کیا ہے۔ شریعت سمجھ لیں گے تبھی جا کر طریقت سمجھ میں آئے گی، جب طریقت سمجھ لیں گے تب جا کر حقیقت پتہ چلے گی دین کی، اور جب حقیقت سمجھنے کے لائق بن جائیں گے تب جا کر آپ کو معرفت سمجھ آئے گی۔ معرفت جو ہے سب سے اوپر کا درجہ ہے۔ سب سے مان لیجئے اسلام ایک پوری بلڈنگ ہے، اس میں پہلی منزل جو ہے وہ شریعت کی ہے، دوسری منزل طریقت کی ہے، تیسری منزل حقیقت کی ہے، اور چوتھی اور سب سے آخری منزل معرفت کی ہے۔ بہت کم ہی لوگ ہیں جو معرفت سمجھ سکتے ہیں، اور جو کچھ تھوڑا بہت سمجھے ہیں اس میں سے آدھے سے زیادہ لوگ تو اس کو غلط طریقے سے سمجھ بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے آج کئی اولیاء اکرام کا نام بھی بدنام کر بیٹھے ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ پہلے شریعت کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، تبھی آپ کو دین سمجھ میں آئے گا، اسلام سمجھ میں آئے گا۔ عبادت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ عبادت میں صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہوتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز ایک ہی ہے جو عبادت ہے، ذکر کرنا بھی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سے عاجزی سے پیش آنا بھی عبادت ہوتی ہے، بھلے وہ انسان ہو یا جانور۔ اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، انہیں تکلیف نہ دینا بھی عبادت ہے۔ کسی کا دل دکھانا بھی گناہ ہے، کسی کے کام آنا ثواب۔ لیکن آج لوگ صرف اسلام کو اتنا ہی جانتے ہیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام سمجھ گئے، دین سمجھ گئے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آج کی نوجوان نسل کو ہم کیا سکھائیں گے۔ آج کی نوجوان نسل کو اسلام ہی نہیں پتہ، دین ہی نہیں پتہ، اسی لیے کوئی بھی نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، اور ان کی تو اس میں دلچسپی بھی نہیں ہے۔ آج کے نوجوانوں کو اگر آپ پوچھیں گے کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں ہوگا، بتائیں گے کہ سب پڑھتے ہیں اس لیے ہم بھی پڑھتے ہیں۔ کئی لوگوں کو تو رسول کون ہے پتہ نہیں۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ کے بارے میں پوچھیے صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں پتہ نہیں ہوگا۔ بتائیں گے کہ وہ کون ہے؟ اللہ تو معلوم ہے، یہ ہم نے سنا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی مانتے ہیں، جبکہ انہیں پیارے آقا محمد رسول اللہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ اسی لیے ہماری کوشش ہے کہ پہلے ایک دم نچلے درجے سے، ایک دم بیسک سے شروع کریں، تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے کہ اسلام کیا ہے، بھلے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان۔ اگر وہ بیسکس سمجھ جائے گا اسلام کی تو وہ اسلام کو سمجھ جائے گا، دین کو سمجھ جائے گا، مسلمان کو سمجھ جائے گا۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ شریعت کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ۔ شریعت تو صرف 5 فرض سمجھتے ہیں، مگر شریعت کا مطلب کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے، وہ نہیں پتہ۔ تو جو بھی رسول آئے وہ شریعت کے ساتھ آئے، جو نبی اور پیغمبر آئے وہ بس اپنا ایک پیغام لے کر آئے، اچھائی کی طرف بلاتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے۔ ان پر کوئی کتاب نازل نہیں، نہ کوئی شریعت۔ شریعت صرف رسولوں پر اتری ہے، اور رسول انہی کو کہتے ہیں جن پر شریعت اتری اور جو کتاب لے کر آئے، اور وہ شریعت اتری مطلب رولس اینڈ ریگولیشنز، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لے کر آئے۔ پہلے تو کوئی بھی کسی سے بھی نکاح کر لیتا تھا، نہ رشتہ داروں یا رشتہ داری کا لحاظ تھا، جیسے کوئی رولس ہی نہ ہو، بنا رولس کے چل رہی تھی دنیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ کچھ رولس سکھائیں زندگی کے انسانوں کو، جو انسانوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے انسان کی عبادت کی،
اللہ کا ना उसमें कोई फ़ायदा है ना नुकसान। शरीयत हमारे अच्छे के लिए उतरी है, इबादत हमारे अच्छे के लिए है। अल्लाह को उससे ना कोई फ़ायदा है ना नुकसान है। अल्लाह चाहे तो ऐसी मखलूक को पैदा कर दे जिसका सिर्फ एक ही काम है और इबादत, ना सोचे ना समझे ना देखे ना सुने ना कहे, सिर्फ इबादत ही करे। इंसानों को क्यों बनाया फिर, वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने जितना भी आपको शरीयत के बारे में बताया, उम्मीद है कि उससे आपको एक सरासरी समझ में आ गया होगा, कम से कम बेसिक समझ में आ गई होगी कि शरीयत का मतलब क्या है। तो अगले सबक में हम इंशाअल्लाह आपको शरीयत के बारे में और तफसील से और डिटेल में बताएंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेशक अपना सवाल जो है हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द अपना जवाब मिल जाए। और दोस्तों, हमने एक काम शुरू किया है और कोशिश कर रहे हैं कि तमाम हिंदुस्तान के बड़े शहरों में नाइक एक आस्थाना बनाए, जहाँ पर हर मुसलमान को इस्लाम की बेसिक नॉलेज दी जाए, उनको समझाया जाए कि इस्लाम क्या है, दीन क्या है। तो जो भी हमारे दोस्त हमारी इस काम में मदद करना चाहते हैं, वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए बारकोड को स्कैन करके हमारी मदद कर सकते हैं। गूगल पे का बारकोड है, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप गूगल पे और फ़ोन पे का नंबर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप जाके हमें पे कर सकते हैं। हमें और मदद मिलेगी ताकि हम जल्द से जल्द अपने मकसद में कामयाब हों। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह आप तमाम देखने और सुनने वालों की जायज़ मुरादों को पूरा करे और आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। आमीन।